بسم اللہ الرحمن الرحیم. آباد ہے حسین زندہ باد ہے، 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 حسین زندہ باد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمد للہ الذی خلقنا أميا مكيا ليا رسولا شفيعا والذي خلق لهدايتنا عليا وليا تقيا نقيا مهديا هاديا شمسا ضياء ثم أهدى أسرى كوكبا دريا عابدا زاهدا شاكرا صابرا وبرضاي رضيا والصلاة والسلام على رسوله الذي هو خير الرسل وصحبه الذي هو خير السبل ونذيره الذي هو خير النذر الذي قال في شأنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والصلاة والسلام على إطرته التي هي خير الإطر وأسرته التي هي خير الأسر وشجرته التي هي خير الشجر التي نبتت في حرم وسكت في كرم التي قال في شأنها إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والصلاة والسلام على حسين المظلوم المقتول المذبوح بيد كربلاء الذي كان جسمه عريانا ودفنه بلا غسل الذي كان عبده مريضا وباكره صغيرا وزينبه مقيدة وسكينته يتيما واسيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات بالکل آگے کرو اسباب بنا رہا ہے آپ کی اس
اس گیدرنگ میں اور برکت کے لیے اور غازی پاک کا صدقہ یہ جو بڑھ رہا ہے پلان یہ منظور ہو، پھر انشاءاللہ مسیح حال ہوگا اور زیادہ اچھا حال ہو جائے گا. تو محبت اور خلوص ہو تو دل تنگ نہ ہو، جگہ تنگ پڑے ایک دفعہ. جس مختصر سی آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، زیادہ شان والا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. اللہ کے عالم کا ارشاد ہو رہا ہے اور اس ذات احدیت کا فرمان ہے، اس خلاق عالم کا اصدق الصادقین کا یہ ایک مقولہ ہے، ارشاد ہے جس میں غلطی کا امکان ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اب خدا ہمیں فرما رہا ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ کے فرمان کو سمجھیں اور اس سے حاصل کریں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. خدا فرماتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو خوف خدا زیادہ کرے گا، متقی ہو، پرہیزگار. اور بات یہ ہے، میں تمہیداً چند فکر عرض کروں کہ عزت ایک ایسی چیز ہے جس کی تلاش میں ہر انسان ہے. مطلب ہر انسان ہے، عزت کی تلاش میں، عزت کی خواہش میں ہر انسان بے چین ہے. آپ جس کو دیکھیں، چھوٹا ہو تو ریسپیکٹ کا طلبگار، بزرگ ہو تو عزت کا طلبگار، علماء کرام ہو تو عزت کے طلبگار، افیسران ہو تو عزت کے طلبگار، عوام ہو تو عزت کی طلبگار. کوئی انسان ایسا نہیں دنیا میں، حتیٰ کہ آپ جس طبقے کو بدترین طبقہ مخلوق خدا میں سمجھتے ہیں، بدماش جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی عزت کے طلبگار. آج تک کوئی انسان نہیں سنا جو یہ خواہش رکھتا ہو کہ میری خوب بے عزتی ہو، سرے بازار مجھے پکڑ کر کے کوئی ذلیل کر کے نکال دے، مجھے بے عزت کرے، مجھے ذلیل کرے. کوئی انسان ایسا نہیں جو عزت کا طلبگار نہ ہو. یہ ایک بات سنی ہے ہم نے بڑی پرانی سی، کہ الگ بات ہے کسی انڈین بھائی کو کسی محفل سے اٹھا دیا گیا نا، اب اس کے سوچنے کا انداز بھی دیکھیں، کسی محفل سے انڈین کو نکال دیا گیا، نکل جاؤ یہاں سے. وہ کہتا ہے تمہاری یہ کیا چھوٹی موٹی محفل ہم بڑی بڑی سے نکالیں گے. تو وہ اس میں بھی عزت سمجھ رہا ہے. گویا کہ ہر انسان جس طبقے کا ہو، جس علاقے کا ہو، جس قوم کا باشندہ ہو، جس زمانے سے تعلق رکھتا ہو، جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان عزت کا طلبگار ہے اور ہر انسان اپنے خیال کے مطابق صاحب عزت. صلوات پڑھیں ایک دفعہ. میں اس واسطے اس ذرا خشک سے مضمون کو شروع کر بیٹھا ہوں کہ ہم سب چونکہ عزت کے طلبگار ہیں تو ہم سوچیں تو صحیح عزت ہے کیا. کیونکہ ہر انسان عزت کا طلبگار ہے. یہ موضوع ایسا ہے جس سے ہر انسان کا لنک ہے، ہر انسان کا تعلق ہے، ہر انسان چونکہ عزت چاہتا ہے. البتہ یہ اپنے مقام پر بالکل درست بات ہے کہ ہر انسان کا معیار عزت الگ الگ ہے. ہم سب عزت کے طلبگار ہیں. جو پہلے گزر گئے وہ بھی عزت کے تلاشی تھے. قرآن مجید میں سورہ منافقون میں اللہ کے عالم فرما رہا ہے کہ منافقین جو تھے، ذلیل ترین طبقہ، وہ بھی آپس میں بیٹھ کے جب باتیں کرتے تھے، لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ اب ہم جب یہ پلٹ کے جائیں گے، منافق بات کر رہے ہیں، جب ہم مدینے پلٹ کے جائیں گے جنگ احد کے واقعات کے تحت، جب ہم اب پلٹ کے اپنے گھروں میں جائیں گے تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے. اے بلال حبشی جیسے
جو اللہ کے فدائی تھے، رسول خدا کے قدموں پر جان قربان کرنے والے تھے، اور محفل رسول کے وہ پروانے تھے، رسول کا قرب حاصل تھا جب ان بڑی بڑی لمبی چوڑی گرانڈیر جسموں والوں کو نبی پیچھے بٹھا دیتے تھے، ان مساکین کو حضور قدموں میں جگہ دیتے تھے، یہ جل کر کہا کرتے تھے جب ہم پلٹ کر جائیں گے نا مدینے میں تو ہم ان ذلیلوں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ ان کی نظر میں وہ خود صاحب عزت تھے، اور خدا فرما رہا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ بکواس کرتے رہیں، خدا جانتا ہے عزت خدا کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ صلوات پڑھیں تو عرض کرنے کا مدعا یہ تھا کہ ہر انسان صاحب عزت سمجھتا ہے اور ہر انسان عزت کا طلبگار ہے، البتہ یہ بات متفق علیہ ہے، بغیر کسی شک کے ماننی پڑتی ہے کہ ہر انسان کا معیار عزت الگ الگ ہے۔ کوئی انسان زر و جواہر میں عزت سمجھتا ہے، آپ لاہور میں چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، وہاں پر کیا ہوگا، فلاں ڈی سی صاحب تشریف لا رہے ہیں، کمشنر صاحب آ رہے ہیں، صدر صاحب آ رہے ہیں، اور معززین نے صدر کا استقبال کیا۔ معززین نے پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ پرلے درجے کے شرابی نام رہا، یہ صرف ان کے دامن میں دولت کے انبار ہوتے ہیں، زر و جواہر ان کے پاس ہوتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، تو کسی انسان نے زر و جواہر کو عزت سمجھ رکھا ہے۔ اب ان کے عزت دار بننے کا صرف یہ طریقہ ہے، رشوت لیں، ہیرا پھری کریں، بددیانتیاں کرتے پھریں، جو کچھ کریں، دولت اکٹھی کریں، کیونکہ دولت میں عزت ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ کچھ انسان ایسے ہیں، آپ میری باتوں کو اپنے طبقات میں، اپنے معاشرے میں خود تلاش کریں، حقیقت پر مبنی۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو بڑی بڑی بلڈنگوں کو عزت سمجھتے ہیں، بڑے بڑے ہاؤس لے رکھے ہیں، بہترین فرنٹ روم بنا رکھے ہیں، بہترین قسم کے زرنگار پردے لگائے ہوئے ہیں، لمبے چوڑے صوفے، بہترین قسم کی بیٹھنے کے مقامات۔ ان بڑی بلڈنگوں کو عزت سمجھتے ہیں کہ بھائی عزت کے لیے رہنے کے لیے، عزت کے ساتھ بسنے کے لیے مکانات ضروری۔ کچھ انسان ایسے ہیں جو برادری بیس پر لمبے چوڑے اجتماعات کو، یہ بڑا عزت والا ہے، لمبی چوڑی برادری ہے، سارے کے سارے ڈاکو ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو صاحب عزت سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے داؤ لشکر زیادہ ہے، برادری زیادہ ہے، افرادی قوت زیادہ ہے، تو ہر انسان کا معیار الگ الگ ہے۔ آپ لاہور شہر میں چلی جائیں، شاہی محلے میں پہنچے، ان شرفا کو دیکھیں جس کا نام ہی شاہی محلہ رکھ دیا، کیا بات، وہ اپنی شاہ پورا اسی میں سمجھتے ہیں۔ اب ہر انسان کا معیار الگ الگ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تمثیلات دے کر کے، کوئی زر و جواہر کو عزت سمجھتا ہے، کوئی بڑی بڑی بلڈنگوں کو عزت سمجھتا ہے، محلات کو عزت سمجھتا ہے، کوئی اپنی افرادی قوت کو، لاؤ لشکر کو، تخت و تاج کو عزت سمجھتا ہے۔ خدا کی ذات سے جب ہم نے پوچھا تو خدا فرماتا ہے خبردار، اگر زر و جواہر میں عزت ہوتی تو نبیوں کے گھروں کو دولت سے بھر دے۔ اگر میری نظر میں زر و جواہر میں عزت ہوتی، ان دولت کے انبار میں عزت ہوتی، تو میرے انبیاء کے گھر سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے ہوتے۔ اگر میری نظر میں عزت محلات میں ہوتی تو بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک اللہ کے ولی ہوتے، فرعون بدبخت کو محلات کا مالک نہ بناتا۔ خدا سے جب پوچھا تو خدا فرماتا ہے اگر تم لاؤ لشکر کو، تخت و تاج کو عزت سمجھتے ہو کہ جس نے تخت پہ قدم رکھا، جس نے تخت پر بیٹھ گیا وہی عزت دار ہے، تو خدا فرماتا ہے پھر فرعون و شداد سے بڑا کون تخت دار ہو سکتا ہے؟ خدا سے جب پوچھا تو وہ فرماتا ہے بزبان حال، نہ میری نظر میں عزت زر و جواہر میں ہے، نہ میری نظر میں عزت محلات میں ہے، نہ میری نظر میں عزت تخت و تاج میں ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ کریم وہ ہے، زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جو متقی ہو۔ اگر متقی ہے تو بلال جیسا غلام کیوں نہ ہو اللہ کی نگاہ میں عزت کا۔ صلوات پڑھیے گا میرے۔ تو میری اس گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اور شریعت مطہرہ کی نظر میں عزت نام ہے کردار کا، اور کردار کا ہی دوسرا نام اسلام ہے۔
کردار کی بلندی کو اسلام کہا گیا ہے. اسی واسطے ہم شیعہ مذہب رکھنے والوں کو، شیعہ خیر البریہ والوں کو ہمارے پاک معصومین کا ارشادات عالیہ یہ ہے، خبردار کبھی اپنے آپ کو غلط راستے پہ نہ ڈالنا، شخصیت پرست نہ بننا بلکہ کردار پرست بننا. ہم علی و بطول کو اس واسطے تعظیم پیش نہیں کرتے کہ ان کا شجرہ نسب محمد عربی سے ملتا ہے، یا ابو طالب جو ہیں ان کے لخت جگر ہیں، یا عبد المطلب کے بیٹے ہیں. ہم حسنین شریفین کو اس واسطے لائق تعظیم نہیں سمجھتے کہ وہ رسول کے نواسے ہیں. بھائیو یہ لائق اس واسطے سمجھتے ہیں کہ کردار حسین بڑا بلند نظر آتا ہے، ان ہستیوں کا کردار بڑا بلند نظر آتا ہے. اور ہم شیعوں کا واحد یہ خاصہ ہے، تمام فرقے اسلام میں سے ہمیں اس بات پر ناز ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے آج تک شخصیت پرست نہیں کی. ہم حضرت نوح کو مانتے ہیں، ابن نوح پر تبرہ کرتے ہیں. ہم اس واسطے کسی بیٹے کی تعظیم نہیں کرتے کہ یہ نیک باپ کا بیٹا تھا جی. اور اگر اتفاق سے ہمیں تاریخ کوئی ایسا نیک بیٹا دکھائے جو کسی بد کردار باپ کی نسب سے ہو تو ہم نیک کی اس واسطے توہین نہیں کرتے کہ برے کا بیٹا. یہ ہمارے مذہب کا خاصہ ہے. ہم حضرت نوح کو مانتے ہیں، نوح کی زوجہ کو نہیں مانتے. نبی کی بیوی ہے نا، لیکن نبی کی بیوی ہونے کے باوجود ہم نوح کی زوجہ کو نہیں مانتے کیونکہ اس کے کردار میں کمی نظر آتی ہے. بھائیو یاد رکھو، نوح کی بیوی کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، اللہ کے پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر کردار میں کمی ہوگی تو لعنت کی حقدار. بلکہ یہاں تک ہم نے مشاہدہ کیا نا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بڑا عجیب ہے. میں پہلے اسی مقام پر عرض کر چکا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی اور پوری قوم کو دعوت دی تو گھر کے ہی دو فرد گمراہ ہو گئے. ایک زوجہ گمراہ، ایک بیٹا گمراہ. نہ بیٹا بات سن رہا ہے نہ زوجہ بات سن رہی ہے. اور اس بدبخت بیٹے نے اس حد تک باپ کا انکار کیا یا کشتی نوح کا انکار کیا کہ حضرت نوح کشتی کی طرف بلا رہے ہیں، یہ پہاڑوں پہ چڑھ رہا تھا. اور آج تک آپ قصص کو اٹھا کر دیکھیں، قصص سے انبیاء کو پڑھیں، انبیاء کی کہانیوں کو پڑھیں، کسی مقام پر میں نے کم از کم نہیں دیکھا کہ لکھا ہوا ہو نوح کی بیوی کا بیٹا گمراہ ہو گیا جی. جہاں دیکھتے ہیں نوح کا بیٹا گمراہ ہو گیا، نوح کا بیٹا کافر ہو گیا، نوح کا بیٹا مرتد ہو گیا. حالانکہ نوح کا تو قصور نہیں تھا، نوح تو معصوم نبی تھے، معصوم نبی کا قصور نہیں تھا. بیٹے کی بد کرداری میں نوح کا ہاتھ نہیں بلکہ نوح کی بیوی غلط، یا یوں کہوں کہ تربیت و ماحول غلط ملا. نوح کے بیٹے کو گود غلط ملی چونکہ تربیت کرنے والی باطلہ تھی، وہ بیٹے کو باطل پر لے گئی. قصور بیوی کا تھا، بدنام نبی ہو گیا. قصور زوجہ کا تھا، منسوب یہ برائی نبی کی طرف ہو گئی. لہذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قصور چونکہ زوجہ نوح کا تھا اور بدنام حضرت نوح ہو گئے، لہذا خلاق کے عالم نے دیکھا، توجہ رہے، خلاق کے عالم نے دیکھا کہ میرے نبی کا قصور نہیں، بدبخت قصور وال زوجہ تھی اور گمراہی ابن کی نسبت میرے نبی کی طرف ہو گئی. لہذا کے بعد اگر سے کسی نبی کے گھر میں ایسی بیوی آ جائے تو قیامت تک اولاد سے ہی معلوم کر دو تاکہ یہ جھگڑے ہی نہ اٹھے. سواب پڑھیے اسی پڑھیں ایک دفعہ میں. حقیقت ہے کہ کردار کا نام اسلام ہے اور کردار کو پرکھنے کا اللہ کے عالم نے اپنے رسول کی زبان مقدس سے، وہی میں دھلی ہوئی زبان سے ایک شریعت کا اصول پیش کیا ہے. میرے آقا مولا فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کے والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو بت پرست قرار دے دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. وہ والدین کی پیروی میں ترسا بن جاتا ہے، گبر بن جاتا ہے، کچھ بن جاتا ہے. بہرحال اسلام نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا جی. اسلام کا یہ قانون ہے، شریعت مطہرہ کا یہ فرمان ہے کہ کل مولود
جیسے بچہ روئے زمین پر آیا اس کو ہم مسلم سمجھیں گے، اس کو ہم صاحب اسلام سمجھیں گے، اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے، لیکن جب وہ پروان چڑھتا رہا جیسی گود ویسا بچہ ہو گیا جی۔ اگر نیک گود پروان چڑھا تو نیک بن گیا، اگر مسلم کی گود میں پروان چڑھا تو مسلم بن گیا، یہودی کی گود میں پروان چڑھا تو یہودی بن گیا، نصرانی کی گود میں پروان چڑھا تو نصرانی بن گیا جی۔ پہلے ابتدا میں آنے والا ہر بچہ مسلم تھا، لیکن گود کی بنا پر اس کی ہم شناخت کر، اس کی تربیت کرنے والی گود اس کے کردار کو معین کرتی ہے۔ توجہ ہے میری طرف، پھر بھی درستی پڑھو ایک دفعہ ذرا۔ یعنی عرض کر رہا ہوں پھر بھی درستی پڑھیں۔ میرا خیال ہے مزدور کا بھی زور ہے تو گرمی کا بھی زور ہی ہے۔ انشاءاللہ اچھا، پھر زور والے مضمون پر زوردار نعرہ سنائیں۔ ایک تو مولوی صاحبان اسی واسطے مجھ پر ناراض ہیں انگلستان میں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں نہیں جی نعرے پر ناراض شاید نہیں ہو، ناراض ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں میں مولوی بھی ہوں ملنگ بھی ہوں، اور میں یہ خدا جانتا ہے بات کا عالم ہے، کوئی آپ کو بھاگنے کے لیے بات نہیں، میرا اپنا ضمیر یہ کہتا ہے، میرا اپنا دل یہ کہتا ہے کہ ملنگ ایک ایسی صنف ہے قوم میں، بنگی صحیح کچھ صحیح باہر برے صحیح، خدا ان کو اصلاح کی توفیق دے، یہ بات میں مانتا ہوں کہ وہ بھی قوم کا ایک حصہ ہے۔ مرحوم محمد اسماعیل کی بات یاد ہے کہ بڑے بڑے ٹوٹکے ان مرحوموں کے ان کو جنت میں جگہ دے، وہ فرمایا کرتے تھے، ایک دفعہ اعتراض ہو گیا۔ اب یہ کوئی یعنی ایسی دلیل نہیں ہے جس کو ہم ٹھیک ٹھیک سمجھیں، بہرحال یہ ایک جواب ہوتا ہے مناظروں کا، جسے ابتدائی جواب کہتے ہیں، جیسا وہ بولا ایسا یہ بولا۔ تو ایک صاحب نے کہنے لگا کمال ہے شیعہ مذہب کا کہ شیعہ مذہب میں تو یہ کنجر بھی ہوتے ہیں، شیعہ مذہب یہ سارے کنجر جو ہے شیعہ مذہب میں ہیں۔ تو اسماعیل صاحب پھٹ بولے کہ قربان جائیں تمہارے مذہب کے جن کو کنجروں نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، ایک حدیث پڑھی میں آپ کے سامنے، مولود اسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، بت پرست بنا دیتے ہیں، یعنی بچہ پیدائشی طور پر جہاں تک خدا کی ذمہ داری ہے خدا نے پاک و پاکیزہ بھیجا ہے جی۔ اب گود جو ہے اس بچے کو بگاڑنے یا بنانے کی ذمہ دار ہے، اگر نیک گود میں پروان چڑھے گا تو بچہ نیک ہوگا، اگر بد گود میں پروان چڑھے گا تو بچہ بد کردار ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ کے ترجمے سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک لطیف نقطہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے کردار کو دیکھنا ہو جی، اگر کسی انسان کے کردار کو پرکھنا ہو تو اس کی گود کے پروردوں کو دیکھو۔ الوالد سر لابیہ، یہ اصول مقولہ ہے کہ باپ کی نشانی، باپ کی شناخت بیٹا ہو جی۔ آج بھی ہم کہتے گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھ کر کے کہ یہ کسی بڑے شریف انسان کے بیٹے ہیں جی۔ بچے ہر گزرنے والے کی دوسروں کے ساتھ جی۔ ہم زیارات کے لیے کوفے گئے ایک دفعہ، سن 74 کا واقعہ ہے، تو نجف اشرف
یونس علیہ السلام کا مزار سر دریا ہے، ان کے مزار پر ہم بدریہ کار پہنچے، زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد ہم نے سوچا 2 پیسے بھی بچا لیں اور ساتھ ساتھ صحت بھی ہوتی جائے، چلو شام اور کوفے میں سے گزر کر کے نجف چلے جائیں گے، 5-6 میل کا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مولانا طالب علم، اس نے ہمیں بڑا جانتے ہو تو اس میں سے نہ گزرو، لیکن ہم نے اصرار کیا کہ چلو کوفہ ہی صحیح، اب 1400 سال گزرے، خدا شاہد ہے ٹھیک کر رہا ہوں۔ جب ہم گزرے نا تو 1-2 بازار تو اطمینان سے گزر ہی گئے، تیسرے چوتھے بازار کم از کم 50-60 بچے کھڑی، چھوٹے چھوٹے نام قسم کے آپ میں ٹھیلے، ہماری ایسی مرمت کی کہ جیسے یہ اللہ کے رسول کے وہاں سے نکالے ہوئے ہیں یا دشمن اہل بیت ہیں، بد کردار ہیں، بدبخت، ایسے ان کے باپ بھی اور اب اسلامی اصول یہ ہے کہ کو دیکھنا ہو، اگر کسی انسان کی شخصیت کو اس گود کے پروردوں کو دیکھو، حدیث رسول ہے، شریعت اصول ہے، شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، اس انسان کا کردار دیکھنا ہو، اس کی گود کے پروردوں کو دیکھو۔ تو میں پوری دنیا اسلام کو چیلنج کر کرنا چاہتا ہوں، مسلمانوں اسی اصول کے تحت اگر ہم حضرت عمران کے کردار کو دیکھیں، جی ہم ابو کے کردار کو دیکھنا چاہے تو جس گود محمد عربی پڑھتے رہے وہ گود کس شان کی بات ہے، جس گود میں آمنہ کا لال پروان چڑھا ہے، جس گود سے سید العالمین پروان ہو کر اٹھا ہے، اس گود اور اس کردار کے بارے میں کیا کہنا، اور تاریخ شاہد ہے، خدا کی قسم ہے، 2 ہستیاں ابو طالب کی گود میں وہ کائنات میں پیش کی ہیں، وہ 2 ہستیاں اسلام کو دی ہیں، ابو طالب کی گود میں 2 بچے پروان چڑھے، ایک سید الانبیاء بنا، ایک سید الاولیاء بنا۔ اگر انبیاء کی سرداری دیکھیں تو ابو طالب کی گود سے مل رہی ہے جی، اور قیامت تک اولیاء کی سرداری دیکھیں تو ابو طالب سے مل رہی ہے۔ میرا سلام ہو اس ہستی کو جس کی گود میں نبیوں کا بھی سردار ہو، ولیوں کا بھی سردار۔ البتہ مسلمانوں کی فنکاری پر بھی ہم قربان جائیں۔ 2-4 دن ہوئے ہیں، ایک دا میسج فلم میں نے دیکھی ہے، پہلے بھی دیکھی تھی، دوبارہ دیکھی، اس میں ہندا کے کردار کو جو دیکھا نا، خدا کی قسم عبرت ہوتی ہے کہ جو اس بدبخت ذلیل کتیا کی شکل سے پیدا ہونے والا ہو اور اس کی گود میں کھیلنے والا ہو، اسلام کا کتنا وفادار جی۔ فتح مکہ پر وہ اپنے شوہر کو گریبان سے پکڑ کر کہہ رہے ہیں میرے باپ اور میرے بھائیوں کو قتل کرنے والے محمد کو میرا شوہر تسلیم کر رہا ہے، تو شوہر صاحب بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں اس کے بغیر اور چارہ جو کوئی نہیں۔ اسلام کی شان کتنی شاندار ہے، اس کے بغیر اور چارہ کوئی نہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے، یہ فیکٹ ہے کہ افسوس ہے اہل اسلام کی تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ ماتا ابو طالب کافرہ جی، ماتا ابو طالب کافرہ و ماتا ابو سفیان مسلمہ۔ ابو طالب معاذ اللہ کافر مرے ہیں اور ابو سفیان مسلم مرے ہیں، اس سفیان کو مسلم قرار دے رہے ہو، ابو طالب کو کافر قرار دے رہے ہو، لیکن خدا کی قسم نبی کی یہی حدیث پکار کر کہے گی کہ ابو طالب فتویٰ دینے سے پہلے، ابو سفیان کو تمغہ دینے سے پہلے ان کی گودوں میں دیکھو اسلام کو کیا ملا ہے۔ ابو طالب کی گود سے 2 بچے ملے، ایک علی ہے ایک نبی ہے، اور ابو سفیان کی گود سے بھی 2 بچے ملے ہیں، ایک معاویہ ہے ایک یزید۔ دونوں کردار سامنے ہیں۔ ابو طالب نے اسلام کو محمد عربی اور علی ولی اللہ جیسی ہستیاں دی، اور ابو سفیان کی گود نے اہل اسلام کو ایک معاویہ دیا ایک یزید دیا۔ یزید کہاں سے ملا اور حسین ملا؟ آج 14ویں صدی میں روشنی کے زمانے میں دنیا اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اسلام کا محافظ حسین ہے اور مخرب اسلام یزید ہے۔ یاد رکھیے ابو طالب کی گود کے پروردہ کی گود سے ہم کو حسین ملے،
اور ابو سفیان کی گود کے پروردہ معاویہ سے ہم کو یزید ملا. صلوات پڑھیے گا. یہ سرکار 2 گاڑیاں بتلا رہے ہیں. ایک تو 276V اور دوسرے LCW6ON. جس صاحب یہ 2 گاڑیاں ہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. 2-3 دفعہ آئے ہیں اسے چلانے والے. وہ مولانا صاحب باہر کھڑے ہیں. چلو کوئی بات نہیں. درست ہی پڑھیں. اور ابو طالب کے لیے یہ فخر کی بات ہے جناب عمران کے لیے کہ حضرت عمران محسن اسلام ہے. جی محمد عربی کے وہ خدا کی قسم چھوٹے چھوٹے واقعات اور حقائق کو دیکھ کر کے اگر غور کیا جاتا انہی مستشرقین کی اور مغربیین کی بنائے ہوئے کہانیاں اور فلمز میں دیکھ کے اگر کرداروں کو معین کیا جائے تو ابو طالب کے آخری سانس پر بھی میرے آقا مولا کے ناصر اول ناصر رسول فرما رہے ہیں کاش رسول کاش کرسی جو ہے اس کی حمایت کرتے تو یہ صراط مستقیم پہ چلا. جی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں ابو طالب محمد عربی کے محسن نہیں بلکہ تمام رضی اللہ و رحمت اللہ کی بھی محسن ہے. اگر حضرت ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی اور جناب خدایت الکبریٰ نہ ہوتی تو آج دنیا میں نہ کوئی رضی اللہ ہوتا نہ کوئی رحمت اللہ ہوتا. 2 ہستیوں نے اسلام کو اسلام کے پودے کو دیکھیے. ایک تناور درخت ہو جائے جب شاخیں بلند ہو جائیں صبر ہو جائے سک جائے تو جا کر لطف اٹھانا اور بات ہے اور ننھے پودے کو خون دے کے سینچنا اور بات. شجر اسلام کو جن 2 ہستیوں نے خون دے کر پروان چڑھایا ہے ان میں ایک کا نام ابو طالب ہے اور دوسری ہستی کا نام خدیجہ الکبریٰ ہے. بتلاتی ہے کہ یہ وہ بی بی ہے جو حرم رسول جب بنی تھی اور عقد رسول کے وقت اس کے خیموں کی کلیاں اور کھوٹیاں سونے کی بنی ہوئی اور ملکۃ العرب پکاری جاتی تھی. دولت کے انبار اتنے تھے اس کے حصے میں کہ تمام کرسیوں سے امیر ترین اور پورے عرب کی ملکہ پکاری جاتی تھی. لیکن یہ بھی تاریخی حقیقت ہے خدا کی قسم جگر جس کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے کہ جب یہی ملکۃ العرب اپنی بچی فاطمہ الزہرا کو ودا کرتی ہے تو جہیز میں چکی ملتی ہے. جی یہ ملکۃ العرب کی دولت کہاں گئی اس کا مال کہاں پہنچا. ساری دولت اسلام کی بنیادوں پہ خرچ ہو. جی حضرت بلال اور جناب یاسر جیسے تڑپتے ہوئے غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنے والی ملکۃ العرب تھی. اسلام کی بنیادوں میں اپنے زر و جواہر کو اور دولت کو صرف کرنے والی جناب خدیجہ الکبریٰ تھی. اور حمایت رسول میں جس کو خدا اپنی زبان میں اپنے فرمان کے مطابق وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ میرے پیارے رسول میں نے تجھ کو یتیم پایا اور میں نے پناہ دی. ابو طالب نے پناہ دی. ابو طالب کی پناہ کو خدا اپنی پناہ کہہ رہا ہے اور پورے قرآن میں دیکھ لیجئے خدا کبھی کسی کافر مشرک اور منافق کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا یا معصوم کے فعل کو اپنا فعل کہتا ہے یا اللہ کے ولی کے اپنے فعل. دو ہستیوں نے ابو طالب کی حمایت اور جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت اسلام پر صرف ہوئی. اب دنیا تسلیم کرے نہ کرے وہ خالق کائنات کو جانتا ہے کہ میرے اسلام کو کس کس نے خون دے کر سینچا ہے. ایک ابو طالب کی حمایت اور ایک الکبریٰ کی دولت. لہذا خالق اکبر نے دیکھا کہ میرے اسلام کے پروان چڑھانے والے پودے 2 ہستیاں ہیں. ایک کا نام خدیجہ ایک کا نام ابو طالب. اپنے محبوب سے کیا مشورہ میرے پیارے رسول اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی ابو طالب کی حمایت نہ ہوتی قریش کے بدبخت سردار اسلام کے پودے کو کچل دیتے. 2 ہستیوں نے اپنے رخت جگر قبول پیش کر کے اپنے مال کو پیش کر کے میرے اسلام کو پروان چڑھایا ہے. لہذا میں محسن کے احسان کو بھولنے والا خدا نہیں میں کردار کو پسند کرنے والا خدا ہوں. لا یضیع اجر العاملین میرے عادل خدا کے دربار میں کسی کام کرنے والے کا فعل ضائع نہیں ہو جا سکتا. چونکہ خدیجہ نے اپنی
کر دی، ابو طالب نے اپنی جان پیش کر دی. اس واسطے مناسب میں سمجھتا ہوں کہ ایک کا بیٹا لے کر دوسرے کی بیٹی لے کر ان کا عقد کر کے قیامت تک امامت ان کے نسب میں رکھتا ہوں. جناب ابو طالب صرف مومن ہی نہیں. عجیب بات ہے، خدا کی قسم ہمیں دکھ ہوتا ہے ان مباحث کو چلاتے ہوئے، لیکن آج 14ویں صدی میں ان پر تذکرہ ہوتا ہے، مباحث ہوتے ہیں، ان کو زیر بحث لایا جاتا ہے کہ ابو طالب مومن تھے یا نہیں، جی مسلم تھے یا نہیں. لیکن وقت عقل کے اندروں سے پوچھو کہ ابو طالب صرف مومن ہی نہیں بلکہ نبی اکرم کے نکاح خان بھی ہیں. پاکستان میں یہ مثال دی تھی تو طوفان آ گیا تھا ایک مرتبہ کہ یہ توہین ہے علماء کی کہ اگر ہم کہیں کہ مفتی محمود کا عقد، مفتی محمود صاحب کا نکاح چرن سنگھ نے پڑھا ہے، یہ بات تو ہم نے کی ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں مولانا صاحب جو ہے ان کا نکاح تو فلاں ہندو نے پڑھا تھا، بڑا اونچا ہندو جی صاحب علم، لوگ گلے پڑ جائیں گے. ہے بے وقوف، اتنے بڑے علامہ اور مسلمان کا عقد بت پرست کریں گے. جی ایک کتاب ہے پکی روٹی، بڑی بڑی عجیب باتیں ہیں. اس پکی روٹی میں لکھا ہوا ہے جے کوئی تیرے تائیں تو مسلمان کس روز دا، اور بالکل تھی پڑھ سکتی ہو پکی روٹی. جے کوئی پوچھے تیرے تائیں تو مسلمان کس روز دا، آپ یوم میثاق دا. مسلمان اگر پوچھے نا تو کس روز دا تو یوم میثاق دا دس دے. تے جے کوئی پوچھے نبی کس دن دا تو 40 سال تو بعد بنے. تے تو کلمہ کہڑے نبی دا پڑھ کے مسلمان بنتا رہے میثاق. طالب کے ایمان کے بارے میں شک کرنے والوں کو علم ہونا چاہیے. ابو طالب صرف مومن ہی نہیں بلکہ سید الانبیاء کے نکاح خان تھے. اور ان خطبے میں نبی پاک کے عقد کرتے ہوئے جو ابو طالب نے دیا تھا اس کے ابتدائیے میں ایمان ابو طالب کی طرح چھلکتا ہوا نظر آتا. جی وہ خطبہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حضرت ابو طالب پڑھتے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ذریت ابراہیم میں رکھا. الحمدللہ. اور توحید کسے کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یہ خطبات بیان کرتے ہیں صرف شیعوں کی کتابوں میں نہیں، دوسرے بھائیوں کی کتابوں میں ملتے ہیں. خطبے تو دیے تھے لیکن مومن نہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ذریت ابراہیم میں رکھا. حضرت ابو طالب نے اپنے خطبے میں جناب ابراہیم کی ذریت کا تذکرہ کر کے صرف اپنا ایمان نہیں بلکہ ثابت کر دیا کہ ذریت ابراہیم اللہ کی تعریف کرنے والے. کیا باوا نے بلند نعرہ نہیں آکھیا؟ حیدری بیٹھے ہونا تو نعرہ بشک نہ لایا کرو. ایسا ضروری کوئی نہیں جی نہیں کری طبیعت مندی تو نہ لایا کرو. لاؤ جو خطبہ حضرت ابو طالب نے رسول میں پڑھا، بڑا مبسوط خطبہ اور فصاحت و بلاغت کا ایک مرکہ ہے وہ خطبہ. اس میں ایک مقام پر حضرت ابو طالب کہتے ہیں، یہ حضرت ابو طالب پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو ابو طالب نے نبی کے حوالے کر دیا تنگ دستی کی بنا. خدا تمہیں غارت کرے، آج تک ہم نے نہیں سنا کوئی باپ تنگ دستی کی بنا پر تنگ ہو کر بیٹے تقسیم کر رہا. جی پاکستان اور بنگلہ دیش کی غربت کہاں ہے؟ وہاں بھی کبھی دیکھا ہے کہ ایک بیٹا لے کھڑے ہو چوک میں یہ کہ لے جاؤ ہم غریب ہیں. جی حضرت ابو طالب نے تنگ دستی بنا پر نہیں بلکہ اسی خطبے میں حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اور یہ ادا کرتے ہیں جب حق مہر نبی پاک کا اپنے بھتیجے کا، حالانکہ ہر شخص اپنا مہر کو دیتا ہے لیکن ابو طالب اپنے پیارے بیٹے کے لیے
جس وقت مہر ادا کرتے ہیں تو یہ روز روشن کی طرح الفاظ ملتے ہیں کہ من مالی، میں دے رہا ہوں اپنے مال سے، یہ نہیں نبی کے باپ کے مال سے دے رہا ہوں، رسول کے مال دے رہا ہوں، من مالی اپنے مال سے دے رہا ہوں۔ دیا کیا؟ تاریخی حقائق ہے کہ حضور پاک نے جناب ابو طالب نے ختمی مرتبت کے حق مہر میں جناب خدا ایسی ملکۃ العرب کو 200 اونٹ دیے اور 400 مسکال سونا دیا اور 10,000 درہم دیے۔ اب بتاؤ یہ جو مہر دے رہا ہے 200 اونٹ دے رہا ہے، 400 مسکال سونا دے رہا ہے، مسکال آپ تولے سمجھ رہے، اور 10,000 درہم دے رہا ہے۔ کب؟ آج سے 1400 سال پہلے جی، جب 2 آنے کا سیر گھی ملتا تھا۔ اس زمانے میں جس آدمی نے حق مہر میں اتنی دولت دی ہو اسے غریب کہیں گے ہم؟ اور پھر یہ بھی تاریخی حقائق ہے کہ جب اپنے بیٹے کے لیے، اپنے لخت جگر کے لیے جناب ابو طالب نے اتنی دولت صرف کر دی اور دے کر کے دولت ملکۃ العرب کو اپنے گھر میں لے آئے، دولت کے انبار ساتھ آئے، کسی مقام پر نہیں ملتا، اور میرے بیٹے محمد اب تو تیرے گھر میں ملکۃ العرب ہے، میرے دولت کو واپس کر دے جی، جو میں نے دیا تھا میری حمایت میں مجھے کچھ دے دے۔ نہیں، جو دیا تھا بیٹے کے لیے قیامت تک نہیں مانگا۔ اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے، جن کو تم شمس و اسلام کے آسمان کے شمس و قمر کہتے ہو، ان کے بارے میں حقیقتیں یہ ملتی ہیں کہ ایک ابو طالب وہ ہے جو مار دے کے واپس لینے کا تصور بھی نہیں کرتا، اور ایک شریف وہ ہے جو 200 کی اونٹی 900 پہ فروخت جو خدا کے راہ میں مال دے وہ کافر جی، اور جو محمد کی مجبوری سے ٹھوک بجا کر فائدہ اٹھائے وہ مومن، وہ امیر المومنین جی، ان کا ذرا امیر المومنین ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے کے عقد میں جو خطبہ پڑھا تھا، اس سے پہلے جو اپنا عقد ہوا تھا اس میں خطبہ جو دیا تھا، اس میں بس میں ختم کروں، جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو خطبہ اپنے عقد میں دیا تھا اس میں تاریخ آج تک اپنے دامن میں محفوظ الفاظ لیے ہوئے ہیں۔ جناب ابو طالب کرتے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے بھی سن کر کے تھوڑا سا سبحان اللہ کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ جو میں نے فکرہ ادا کیا ہے نا، یہ پڑھتے ہوئے میرے ذہن پر بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا، اور آپ نے سماعت فرمایا ہے، آپ نے بھی کہا کہ مولوی صاحب نے کون سی عجیب چیز بات بیان کر دی۔ میں نے یہ کہا ہے کہ جب حضرت ابو طالب نے اپنا عقد پڑھا، نکاح ہوا، تو اپنی زبان مبارک سے جو نکاح میں خطبہ دیا تھا اس کے ابتدا میں کہا تھا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائیو، یہ وہ فکرہ ہے جس کو آپ دن میں 10 مرتبہ پڑھتے اور سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں ممکن ہے اس کی عمومیت کی بنا پر وہ ہیبت نہ ہو، لیکن اس بات کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں، یہ الحمدللہ رب العالمین کون کہہ رہا ہے؟ ابھی نبی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی اسلام آیا بھی نہیں، ابھی دنیا میں اس فکرے سے روشناس کوئی ہوا نہیں۔ جب ابو طالب نے اپنی زبان سے اسی فکرے کو ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، وہ ابو طالب۔ ابھی اسلام کا نام و نشان نہیں تھا، ابھی شریعت محمدیہ آئی نہیں تھی، ابھی افضل و دوم کا سلام نہیں پیدا ہوا تھا، ابھی فلک اسلام نہیں بنا تھا کہ شمس و قمر ہوتے۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کی ذات کو ابو طالب کا یہ فکرہ اتنا پسند آیا، بغیر زیر و زبر کی کمی کیے ہوئے بعین ہی یہی فکرہ قلب محمد پہ اتارا، یا یوں کہوں کہ ابو طالب کو اللہ کے عالم نے یوں خراج تحسین پیش کیا، اور میرے پیارے ولی جو فکرہ تو نے پرخلوص طریقے پر ادا کیا ہے، میں قیامت تک ہر مسلمان کو بند کر دوں گا کہ اس چیز کی سنت میں عبادت خدا کرتا ہے۔ مسلم کہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں سنت ابو طالب پر چل کر۔ سلام پڑھیے گا میرے حضرت ابو طالب
جن کو نبی کے پروان چڑھانے کا فخر حاصل ہوا ہے. یہ معمولی بات نہیں. نبی جس گود میں کھیلتا رہا ہے اور قرآن ہمیں بتاتا ہے. 2 روایتیں ہیں ایسی بدبخت, صرف 2 روایتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے پاس ابو جہل وغیرہ, خدا ان کو جہنم نصیب کرے, بدبخت دنیا سے چلے گئے, لیکن محمد عربی کے امتیوں کو گمراہ کر کے چلے گئے. جی صلوات پڑھیے گا. ایک روایت کا راوی وہ ہے, بچے نے باہر نکال دیں. جو وفات ابو طالب پر صرف 6 مہینے کا یا 6 سال کا تھا. اور دوسرا وہ بدبخت ہے جو ابھی تک اسلام سے روشناس ہی نہیں ہوا تھا, وہ خود کافر تھا. اب کافروں کی حدیثیں کے ناصر اول رسول جناب ابو ایمان کے ایمان پر شک کرنے والے اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں. جی حالانکہ قرآن مجید اپنے اللہ کی سنت کو یوں پیش کر رہا ہے, ایک تاریخی حقیقت ہے اور قرآنی تصدیق موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل میں چلتے ہوئے فرعون کے محلات کے قریب پہنچے نا, اور فرعون کی زوجہ نے حضرت موسیٰ کو پکڑ لیا اور باہر رکھ کر کے یہ دیکھ رہی تھی کہ اب کون بیوی اس کو سنبھالے گی. اتنا پیارا بچہ. فرعون کہتا ہے کہ یہ کہاں سے لے آئی ہے. زن فرعون کہتی ہے کہ شاید خدا ہمیں اس سے نفع دے اور یہ ہمارا لخت جگر بنے. پروان چڑھانے کا ارادہ کیا, کرنے کا ارادہ کیا. بھائیو جب یہ ٹھن گئی زوجہ فرعون کے ذہن میں بات کہ اس بچے کو میں گود میں لوں گی, اب اس کی تربیت کے لیے مراضعہ کون سی ہو, دودھ پلانے والی کون سی ہو, شیر پلانے والی کون سی ہو. تو یہ قرآنی حقیقت ہے کہ تمام قبطی عورتوں کو باری باری بلوایا گیا جن کی گود میں چھوٹے بچے تھے. کبھی کسی کو بلا کر کہا تم پلا کر دیکھو, کبھی دوسری کو کہا تم پلا کر دیکھو, کبھی تیسری کو کہا. حضرت موسیٰ کی بہن جو اسی پروگرام کے تحت ساتھ آئی تھی, انہوں نے آ کر کہا کہ میں ایسی پاک صاف اور صالحہ بیوی کے پتہ دے سکتی ہوں جس کی گود میں یہ بچہ پروان چڑھ سکتا ہے. چنانچہ یہ اس بیوی کے کہنے پر فرعونی نمائندوں نے جناب موسیٰ کی والدہ کو بلوایا. موسیٰ نبی اپنی ماں کی گود میں آئے. ایک طرف تو خدا کا وعدہ پورا ہوا, خدا فرماتا ہے موسیٰ دیکھا میں نے وعدہ کیا تھا تیری گود کو ٹھنڈا کروں گا, اور دوسری طرف اللہ کے عالم نے یہ بتا دیا کہ ہزاروں دشمنوں کا ماحول کیوں نہ ہو, اگر نبی پروان چڑھتا ہے تو مومن کی گود میں. اور پھر صرف والدہ موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ زن فرعون کو قرآن مومنہ کہتا ہے. میں اسی بات پر تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں, مسلمانوں کبھی کسی کتاب میں, تمہاری کسی کتاب میں ہو کہ جناب آسیہ نے پرزور انداز میں فرمایا ہو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, جی نوح نجی اللہ. کسی نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں, کبھی کلمہ پڑھتی ہوں. اور صرف زن فرعون مومنہ نہیں بلکہ ان 4 مخصوص عزت مومنات میں سے ہے جو قیامت کے روز جناب سیدہ کی سواری کے ساتھ چل رہے ہیں, اور جن بیویوں کو جناب سیدہ طہرہ کی ولادت کے وقت اللہ کی ذات نے روحانی طور پر خدمت کا موقع دیا. عالمین میں سے جو 4 چنی ہوئی بیویاں ہیں ان میں سے چوتھی زن فرعون اتنی بلند پایا مومنہ, اور خدا فرماتا ہے حرمنا علیہ المراضع, ہم نے دودھ پلانے والی کافر عورتوں کا دودھ تو موسیٰ پہ حرام کر دیا تھا. نہ موسیٰ کافرہ کا دودھ پی سکتا ہے, نہ موسیٰ کافر کی گود میں پروان چڑھ سکتا ہے. بلکہ ایک دفعہ فرعون کو شوق آ گیا, آسیہ سے کہا لاؤ ذرا میرے پاس یہ تمہارا بیٹا جو تیری گود میں پڑ رہا ہے جسے تو موسیٰ کہتی ہے, ذرا مجھے تو دکھا. خدا کی قسم یہ حقیقت ہے, بچپنے کے عالم میں, صغر سنی کے عالم میں ادھر موسیٰ فرعون کی گود میں آئے, ایک ہاتھ موسیٰ کا فرعون کی داڑھی پہ پہنچا اور دوسرا ایک بھرپور تراجا فرعون کے کلے پر پڑا. حضرت موسیٰ نے اس بدبخت کے چہرے پر تراجا لگا کے قیامت تک بتا دیا کہ نگاہ نبوت کبھی کفر کے ماحول کو قبول نہیں. حضرت موسیٰ
فرعون کی گود میں آئے اور تماچا رسید کیا اس کو. لمبا قصہ ہے. بہرحال زنے فرعون کے بارے میں ہمارا چیلنج ہے مسلمانوں کو کہ کسی کتاب سے دکھا دیں, کسی حدیث میں دکھا دیں, کسی مقام پر دکھا دیں کہ زنے فرعون نے کبھی کلمہ پڑھا ہو, فرعون کی بیوی نے کبھی کلمہ پڑھا ہو. وجہ کیا ہے؟ اور آپ بھی سمجھتے ہیں, ہر انسان جانتا ہے اگر زنے فرعون کی زبان پر اس بچے کی محبت میں یا دین اسلام کی قربت کی بنا پر یہ کلمہ جاری ہو جاتا, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, تو کیا ہوتا؟ کلمہ پڑھنے والی طرح اور صاحب کلمہ کی زندگی خطرے میں ہوتی. حضرت موسیٰ جو اس وقت فرعون کے محلات میں پڑھ رہے تھے, اگر زنے فرعون اپنی زبان سے مومنہ تھی, توحید پرست تھی, موحدہ تھی, صاحب ایمان اس بلند پائے تھی کہ خدا اس کو عالمین کی عورتوں میں چوتھے مقام پر رکھ رہا ہے, لیکن زبان سے اپنے کلمہ جاری نہیں کرتی. کیوں؟ اس واسطے کہ اگر اس مومنہ کی زبان پر لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ جاری ہو جاتا, یہ خود قتل ہو جاتی اور صاحب کلمہ کی زندگی خطرے میں ہو جاتی. کلمہ نہیں پڑھا لیکن قرآن کی لغت میں مومنہ, کلمہ نہیں پڑھا لیکن قرآن کی روح سے مومنہ. معلوم ہوا جو کفر کے ماحول میں صاحب کلمہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لے, خدا اس سے کلمہ موقوف کر دیتا ہے. جو کفر کے ماحول میں صاحب کلمہ کی حفاظت کا ذمہ اٹھا دے, خدا زنے فرعون کے واقعے سے قرآنی روح سے ثابت کر رہا ہے. اور بدبختو, تمہاری نظر میں یہ واقعہ نہیں کہ جو میرے نبیوں کو کفر کے ماحول میں قرآن چڑھاتے ہیں میں میں سے بری کر دیتا ہوں. کیوں؟ اگر وہ کلمہ پڑھے تو مقصد فیل ہوتا ہے, خود قتل ہو جائیں گے, صاحب کلمہ زندگی نہ رہے گی, صاحب کلمہ کی زندگی خطرے میں ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا جو کفر کے ماحول میں نبیوں کو پروان چڑھا دے, ان کا پروان چڑھانا ہی کلمہ ہوتا. اور آئی تاریخ سے پوچھو, ابو طالب نے پروان نبی کے پروان چڑھانے میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی. خدا کی قسم سے ابو طالب گواہ ہے. جب رات کا ایک حصہ گزرتا تھا, عقیل, جعفر, علی, ایک بیٹے کو اٹھا کر کے محمد کی جگہ پسلا اور لئینو ظالموں, کم از کم فطرت انسانی کا مطالعہ کرو. بتاؤ اپنے دین کے دشمنوں پر کو بچے بھی قربان کرتا ہے. رات کا حصہ ایک گزرتا, حضرت جعفر سوتے, محمد عربی کو دوسرے مقام پر, دوسرا حصہ آتا, عقیل سوتے, محمد عربی تیسرے مقام پر, جب تیسرا حصہ آتا علی سوتے, محمد عربی چوتھے مقام پر. رات کے چاروں حصے بھی گزر جاتے, ابو طالب کی قربانی پوری ہوتی. یہ تاریخ بتلاتی ہے. اور جس وقت حضرت ابو طالب کو جناب عبد المطلب نے اپنے نقط جگر کو نبیوں کے سردار کو پیش کیا تھا, وہ فیکٹ آج تک تاریخ میں محفوظ ہے. خاندان بنو ہاشم کے شیوے کے مطابق جناب ابو طالب نے تمام کنبے ہاشم کو اکٹھا کیا اور ایک مقام پر بلا کر کے حضرت عباس بھی موجود تھے, حارث بھی موجود تھے, ابو لہب موجود تھا, اور خاندان بنو ہاشم کے افراد و سرداران ہاشم موجود تھے. جناب عبد المطلب نے کھڑے ہو کر کے پورے مجمع پر نظر کی اور دیکھ کر پوچھا, تم میں سے کون ہے جو میرے لال کو پروان چڑھائے گا؟ تم میں سے کون ہے جو اس میرے بیٹے کی زندگی کا ذمہ لے گا, اس نبیوں کے سردار کو پروان چڑھائے گا؟ مجمع میں سے آواز آئی, آواز اٹھی, حضور یہ محمد عربی خود صاحب بصیرت تھا جی, یہ جس کو چاہے اپنا کفیل بنا لے. خدا کی قسم یہ حقیقت ہے. معصومین کی صحیح روایتیں بتلاتی ہیں جب اس پورے حلقے میں بنی ہاشم کے مجمع میں یہ آواز آئی نا کہ محمد خود صاحب بصیرت ہے, جس کو چاہے اپنا کفیل بنا لے. جناب ابو طالب اپنے اس ننھے شہزادے سے کر جو عالمین کا سردار تھا, جس کو ابو طالب بھی جانتے تھے, جناب عبد المطلب بھی جانتے تھے, حضرت عبد المطلب دیکھ کر کہتے ہیں, او میرے لال, اب جس کو تو پسند کرے اپنا کفیل بنا. آئیو یہ واقعہ سادہ سا ہے لیکن خدا کی قسم اس کی حقیقت پر پہنچے. کون اٹھا؟ عالمین کا سردار اٹھا. میں یوں کہوں کہ پوری کائنات کو اپنی رحمت کے دامن میں لینے والا پناہ طلب کر رہا. عالمین کا سردار اٹھا اپنے مقام سے, ہاشمیوں کے پورے مجمع پر نظر کی, دیکھ کر کے میرے آقا و مولا نے سیر سنی کے عالم میں اپنے بازو کو وا کیا, دوڑ کر کے حضرت ابو طالب کے گلے سے لگا. جب حضرت محمد عربی ہاشمیوں کے حلقے میں جناب ابو طالب کے گلو گیر ہو چکے, جناب عبد المطلب کی نظر میں
ابو طالب کی طرف تھی، دیکھ کر کہا اور میرے بیٹے یاد رکھ اس محمد کی حفاظت بڑا مشکل ہے، اس میرے بیٹے کی نگہداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ ابو طالب کیا وعدہ کرتے ہو؟ ابو طالب کیا تو مجھ سے عہد کرتا ہے کہ میرے محمد کی تو حفاظت کرے گا، میرے محمد کی تو نگہداشت کرے گا؟ جناب ابو طالب اپنے مقام پر اٹھے، خطبہ توحید پیش کیا، اللہ کی ثنا کے بعد، اپنی ذریت کا ذکر کرنے کے بعد اپنے والد گرامی جناب عبد المطلب کی طرف دیکھ کر کہا مجھے اس ابراہیم کی قسم جو ہمارا جد ہے، مجھے اس بیت عتیق کی قسم جس کا بانی ابراہیم ہے، میں وعدہ کرتا ہوں مجمع میں کہ میں تیرے محمد کی یوں حفاظت کروں گا، جو نگاہ غلط اٹھے گی پاش پاش کر دوں گا، جو ہاتھ بڑھے گا وہ قطع کر دوں گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں قائم رہوں گا تیرے بیٹے کی حفاظت کروں گا، اور جب تک تیرے نبی کا دین قائم رہے گا میرا پوتا بھی قائم رہے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے بیٹے کی حمایت کروں گا، جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک میں رہوں گا، جب میں رہوں گا میری اولاد حفاظت کرے گی، یہاں تک کہ تیرے بیٹے کا دین بھی قائم رہے گا، میرا بیٹا بھی قائم رہے گا۔ اور بھائیو حقیقت یہ ہے، اب کربلا کی دھرتی پہ نظر ڈالیں، کربلا میں ابو طالب کی اولاد کٹ گئی اور کسی کا حصہ نہیں۔ یہ کیا رہا کربلا میں؟ کیوں دشمنی کی گئی ابو طالب سے؟ ابو طالب کے خون کی شرافت کے مقام پر ابو طالب کی اولاد کو کیوں ذبح کیا جا رہا ہے؟ خدا کی قسم تاریخی حقائق پڑھنے کے بعد یہ فکر کہنے میں ہم حق بجانب ہے کہ کربلا کی دھرتی میں ابو طالب کے لال کو ریگ داروں پر اس واسطے ذبح کیا گیا کہ نصرت رسول کا یہ بدو بدلہ لے رہے تھے، اور یہی وجہ ہے اس لعین نے جو اس قتل کا ذمہ دار ہے، جب حسین کا سر سامنے آیا تھا تو اس انداز میں کہا تھا کہ آج بدر کے ہمارے مقتول ہو تو فخر کرتے گا یزید تو نے محمد سے بدلہ لے لیا ہے، تو نے محمد کے سرداروں میں سے سردار کو قتل کیا ہے۔ اور لعین بول کر کہہ رہا ہے مسلمانوں یہی تمہیں دکھ آتا ہے، یہ ملعون کیا کہہ رہا ہے کہ لائبت بنو ہاشم بالملک ما جاء ملکن ولا وحی نزل، بنو ہاشم ملک سے کھیلتے نہ وحی آئی تھی نہ فرشتہ نازل ہوا تھا، یزید نے بول کر بتا میں کس نسل سے ہمارا کردار کیا ہے۔ حسین نے اپنے سر کو پیش کر کے بتا دیا تھا، حسین کہہ رہے تھے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، خدا وحدہ لا شریک رہے گا۔ یزید میں کہتا تھا محمد کا دین ختم ہو جائے گا، جہالت ہوگی۔ حسین نے سر کٹا کے بتا دیا تھا میں کس نسل سے ہوں، یزید نے سر کاٹ کے بتا دیا تھا میں کس نسل سے ہوں۔ حسین نے سر کو کٹا کے بتا دیا تھا نہ میرے باپ کی بیعت کی نہ حسین نے کی۔ یہ دنیا میں ایک سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں حسین یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کرتا؟ یہ ایک کیپسول میں لپٹا ہوا زہریلا لقمہ ہے جو امت رسول کے ذہنوں سے اتارا جا رہا ہے، امت رسول کے گلے میں اتارا جا رہا ہے کہ حسین یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کرتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہو گیا کہ اگر یزید فاسق و فاجر نہ ہوتا، اگر یزید فاسق و فاجر نہ ہوتا تو حسین بیعت کر لیتے، یا یوں کہوں اس فکرے کی بیک گراؤنڈ بڑی دور ہے، جو فاسق و فاجر نہیں تھے حسین کے باپ نے بھی ان کی بیعت کر لی ہوگی۔ خدا کی قسم ہم کہتے ہیں حسین نے یزید کی بیعت کو اس واسطے نہیں ٹھکرایا جو فاسق و فاجر تھا، یزید اگر متقی ہوتا تو حسین ٹھکرا دے، بلکہ میری بات کو گستاخی نہ سمجھے، اگر ابو ذر جیسے اور مقداد جیسے نیک اصحابی حسین سے بیعت طلب کرتے حسین ٹھکرا دے، بلکہ اگر موسیٰ و عیسیٰ جیسے نبی بھی آ کر حسین سے بیعت طلب کرتے حسین انکار کر دیتے، کیسے بیعت ہو سکتی ہے؟ میں خود امام زمانہ جی میرے آقا و مولا انتظار کر رہے تھے، دنیا والے ہم سے پوچھتے ہیں حسین نے جنگ کیوں لڑی، حسین نے جہاد کیوں کیا، حسن نے صلح کیوں کی، علی نے تلوار کیوں اٹھائی؟ صلوات پڑھے ایک ہم سے یہ اکثر پوچھا جاتا ہے
سوالات ہوتے ہیں کہ حسین کربلا کی دھرتی میں گلا کیوں کٹا گیا اور حسن نے سلح کیوں کی؟ علی ابن ابی طالب نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ علی خاموشی سے خلافتوں میں تشریف فرما رہے اور حسین برسر جنگ کیوں ہو گئے؟ دنیا والوں یاد رکھو، جب علی مولا تھے اس وقت خلافت کا جو نہج قائم کیا گیا تھا، خلافت کا انداز قائم کیا گیا تھا، اس کی بنیاد اجماع پہ رکھی جی کہ ہم ایک اجماعی خلیفہ بنا رہے۔ اگر علی تلوار نکالتے تو علی کے بعد جو خلیفہ بننے والے تھے ان کے لیے دنیا کہتی کہ علی نے اجماع کے خلاف تو جہاد کیا، شاید شورا علی کو پسند تھا، شاید استخلاف علی کو پسند تھا، اور چوتھا صلح غلبہ بھائیوں کے ہاں، پہلا اجماع، دوسرا استخلاف، تیسرا شورا اور چوتھا غلبہ، کہ جب امت میں افراتفری ہو جو غلبہ حاصل کر لے وہی خلیفہ رسول۔ حجاز میں ابن زبیر رضی اللہ اور شام میں عبد الملک بن مروان رضی اللہ، ایک رضی اللہ تلوار لے کے اس رضی اللہ کو مار رہا ہے، یہ رضی اللہ اس رضی اللہ کو مار رہا ہے، وہ بھی رضی اللہ یہ بھی رضی اللہ جی، اور لعنت اللہ درمیان میں آئے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حسین نے بیعت یزید کیوں نہ کی یا خاموشی کیوں نہ اختیار کی؟ حسین نے تلوار کیوں نکالی؟ اور حسین نے تین خلافتوں میں، حسین کے بابا نے تین خلافتوں میں خاموشی کیوں اختیار کی؟ وجہ یہ ہے کہ تم نے 4 اصول قائم کیے جو مزاج خدا اور رسول کے خلاف جی، جو معصومین کے اصول کے خلاف تھے۔ اب اس دور میں علی مولا تھے، پہلا اجماع تم نے پیش کیا، علی خاموش رہے۔ دوسرا استخلاف تم نے پیش کیا، ایک بزرگ دوسرے کو سیٹ پہ بٹھا جائے، علی خاموش رہے۔ اور تیسرا تم نے شورا قائم کیا کہ 5-6 معتبر مل جائیں اور مل کر کے، مجھے اس مقام پر البلاغ المبین کی 1-2 لائنیں یاد آ گئی ہیں۔ سلطان مرزا خدا انہیں جنت پہ بلند مقام دے، انہوں نے خلافت پر ایسی کتاب لکھی ہے، خدا کی قسم قلم توڑ کر رکھ دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں البلاغ المبین میں کہ جب حضرت عمر کا آخری وقت آیا تو جناب عمر نے حضرت عائشہ کو درخواست کی، یعنی بھائیوں کی کتابوں سے تحقیق کر کے باقی دے کے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا آخری وقت آیا تو حضرت عائشہ کو درخواست کی کہ اے ام المومنین، اگر تو مجھ پر احسان کرے تو نبی کے پہلو میں جب ایک جگہ ہے، حبیب خدا کے پہلو میں جگہ جو ہے، ایک طرف حبیب رسول سو رہا ہے، دوسرا مقام مجھے عطا کر دے۔ وہ بی بی معظمہ فرماتی ہے، خدا ان سے بہت راضی ہو جی، وہ فرماتی ہے کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اب آپ کو اپنے اوپر فضیلت دیتی ہوں جی، اور آپ کے ذمہ کرتی ہوں۔ گویا کہ نہ حسن کو ضرورت تھی پاس ہونے، نہ زہرا کی محبت تھی رسول کے ساتھ جی۔ اچھا، میں آپ کے ذمہ کر رہی ہوں، لیکن ایک درخواست یہ ہے، پوچھ یہ رہی ہوں کہ امت رسول کو کسی کے کر رہے ہو یا بے آسرا چھوڑ کے جا رہے؟ قابل غور ہے یہ فکرہ۔ حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ مجھے علم ہے، یعنی کتابوں میں سے اپنی طرف سے کوئی پیش نہیں کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ مجھے علم ہے، میں نے دربار خدا میں پیش ہونا ہے اور خدا مجھ سے پوچھے گا کیا بات؟ خدا مجھ سے پوچھے گا کہ اے عمر، تو نے میرے نبی کی امت کو کس کے حوالے کیا؟ تو مجھے جواب دینا ہوگا، یعنی اللہ میں کیا جواب دوں گا اگر میں نے امت رسول کا انتظام نہ کیا؟ تو مرزا مرحوم فرماتے ہیں عجیب ہے تمہاری تحقیق، حضرت عمر کو تو فکر ہے، خدا پوچھے گا کہ میرے نبی کی امت کو کس کے حوالے کیا؟ رسول کو کوئی فکر نہ تھی، خدا پوچھے گا اپنی امت کو کس کے حوالے کیا؟ جب تیسرے صاحب شورا والے آئے، علی خاموش رہے اور علی دنیا سے چلے گئے، تو چوتھے حضرت غلبے والے آگے امیر معاویہ جی، غلبہ کر لیا انہوں نے اور قائم ہوگی ان کی حکومت۔ پہلے اجماعی خلیفہ تھے اور دوسرے استخلاف کے خلیفہ تھے،
اور تیسرے شورا سے بنے تھے اور چوتھے جو ہیں وہ غلبے سے بنے سے، اور اتفاق علی میں ان تین چاروں میں سے کوئی بھی نہیں پایا جاتا جی، علی میں ان چاروں میں سے ایک بھی نہیں پایا جاتا. خدا نے کیسے الگ الگ حصہ رکھا جی، علی کو ان چاروں سے بچا لیا. نہ اجماع ہے علی پر، نہ شورا ہے علی پر، نہ استخلاف ہے علی پر، نہ غلبہ ہے علی کو حاصل. بہرحال علی ابن ابی طالب دنیا سے چلے گئے تو چوتھا اصول سامنے آیا کہ جس کو غلبہ حاصل ہو، جب امت افراتفری کا شکار ہو تو جو غالب ہو وہی قبضہ کر لے. توجہ رہے. جب چاروں اصول قائم ہو گئے اور علی بن ابی طالب دنیا سے چلے گئے، اگر علی کسی ایک موقع پر تلوار اٹھا لیتے، استخلاف پر اٹھاتے، اجماع پر اٹھاتے، شورا پر اٹھاتے، اگر تینوں پر اٹھاتے تو کم از کم غلبہ خالی رہ گیا تھا. اب حسین انتظار کر رہے تھے. خدا کی قسم جب میرے آقا و مولا حسین کے سامنے یزید کی بیعت کا سوال ہوا، آپ غور فرمائیں، تاریخ پڑھتے ہوں گے کہ یزید میں یہ چاروں غلبے حاصل تھے، یہ چاروں اصول جمع تھے. جو اس کو اجماع بھی نصیب تھا. جتنا یزید اجماع ہوا ہے اتنا ابو بکر صدیق پر بھی نہیں ہوا جی. ان کو حضرت امیر معاویہ کی طرف سے استخلاف بھی حاصل تھا. ان کو شورے کی صورت میں اصحابی رسول کئی تھے جو مشورہ دے دے کے خلیفہ بنا رہے تھے، اور یزید کو غلبہ بھی حاصل تھا. لہذا اب حسین نے تلوار بے نیام کر کے یزیدیت پر ضرب لگا کے بتا دیا تھا کہ یاد رکھو، میرے بابا علی ہو، میرے بھائی حسن ہو، میرے نانا حسین ہو، یہ تمہارے چاروں اصولوں کو قطع کرنے کے لیے تیار ہے. حسین نے چاروں اصول ٹکرا دیے اور کربلا کی دھرتی میں میرے مولا نے اپنے سر کو پیش کر دیا. اور حسینیوں، یہ چیلم کی مجلس ہے، میں چند فکر کرنا چاہتا ہوں. شاید واقعہ کربلا تشنا رہتا اگر زینب الیہ ساتھ تو بنے. میری آقازادی صابرہ بی بی، آئیو کردار پر نظر اگر رہے تو میں قربان ہو جاؤں. ہم نے انبیاء کے قصے پڑھے ہیں، قرآن معصوم نبیوں کے قصے بیان کرتا ہے. حضرت ایوب جیسا صابر دنیا میں نہیں گزرا، لیکن جب ایوب کے سامنے آیا نا عطرت کا سوال، مومنہ بی بی زوجہ ایوب جناب رحیمہ بیمار شوہر کے لیے جب حکیم کے پاس گئی، حکیم نے کہا میں نے سنا ہے تو یوسف کے خاندان سے، یوسف کے خاندان کی بیویوں کے بال سنہری ہیں، مجھے ذرا بال تو دکھا دے. رحیمہ روتی واپس آئی، ایوب سے کہا ایوب مجھے حکیم نے یہ بات کی ہے. حضرت ایوب صابر تھے، تڑپ اٹھے، مسا نہیں آنے والے اب میرا صبر کام نہیں کرتا. اللہ کے عالم اٹھا لے میرے امتحان کو، میرا صبر کام نہیں کرتا. حضرت نوح نبی صابر تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا پتھر کھاتے رہے ساری زندگی. آخر ایک وقت ایسا آیا، قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح جیسا صابر پتھر کھاتے کھاتے تنگ. لیکن خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں، شام کے بازار میں جب سیداتیاں گئی، شامی عورتوں کے پتھر مارتے مارتے ہاتھ تھک گئے، کوٹھوں پر ختم ہو گئے پتھر، بیویوں کے بچے لہولہان ہو گئے، سیداتیوں کی پشتیں زخمی ہو گئی، لیکن نہ گھبرائی علی و بطول کی بیویاں، نہ گھبرائی علی و بطول کی بیٹیاں. میری آقا زادی نے بدعا کے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہو جا شام تو غرق ہو جا، ہمارے یہاں ہمارا امتحان ختم کر دے. خدا کی قسم نبیوں پر رہنے والی بیوی بدعا کے ہاتھ نہیں اٹھے. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب میری آقا زادی شام کی 1 سال کی قید پوری کر چکی نا، 1 سال کی قید کے بعد جب بیوی کو رہائی کا حکم ہوا، میری آقا زادی شام سے جب چلنے لگی، جب شام چلی نا میری آقا زادی، جناب زینب کے ہاتھ اٹھے، حسینی اور زینب کے ہاتھ اٹھنے تھے کہ میرے چوتھا امام کام گیا. بارے رہا میری پھوپھی کے نام ہاتھ اٹھے، بارے رہا زینب کے ہاتھ اٹھے. خیر کی جو میری آقا زادی یہ نہیں کہتی کہ شام تو غرق ہو جا، ہلاک ہو جا. میری آقا زادی دعا کر کے بارے رہا تیرے ایک امام کی بیٹی ہوں، تیرے ایک امام کی پھوپھی ہوں، تیرے ایک امام کی بہن ہوں، میں تیرے دین کی خاطر جو کچھ کر سکتی تھی کر کے جا رہی ہوں. اب دوبارہ میرے قدم شام میں نہ پہنچے. میری آقا زادی کا مسئلہ کی، سفروں میں تکلیفیں اٹھائیں،
مصیبتیں جھیلی، پتھر کھائے، شکوہ نہیں کیا. لیکن یہ بھی تاریخی حقیقت ہے میرے مولا کے عزادارو، جب علی سے العابدین نے کہا میں پھوپھی تیرے نانے کا مدینہ آ گیا، پھوپھی تیرے نانے کا آ گیا، میری آقا ذاتی رو کر کے بیٹا سید سجاد بشیر پہ چل ان سے کے پیچھے آ جائے، میں سب سے پہلے نانے سے ملنا چاہتی ہوں. میں نے کسی مقام پر نہیں پڑھا کہ میری آقا ذاتی نے شکوہ کیا ہو. ہاں جب رسول سامنے آیا سب سے پہلے میری آقا گئی، گئی لپٹ کر کا نانا میرے بھائی مارے گئے، ہم قید ہو گئی، ہماری چادریں اتر گئی، تیرا دین تو بچ گیا، تو راضی ہے بارے لا میرے نانے کے دین کو سلامت رکھ. اور آقا ذاتی رو کر کہتی ہے میرے نانا اگر نامحرم نہ ہوتے میں دین کے سند کی تکبیر پیش کرتی، میں اپنی پشت کے زخم پیش کرتی. میری آقا ذاتی نانے سے ملا ہوئی، اما زہرا کے گھر میں آئی. حسینیوں بس مختصر چند فکرے مسائل کے عرض کروں. میری آقا ذاتی جناب زہرا کے گھر میں قیام پذیر ہو گئی. ہر بیوی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو گئی. مدت کے بعد شہیدوں کے 5 دروازے کھلے. جب حسین کے گلے پہ بند ہوئے تھے آج تک شہزادیوں کے دروازے نہیں کھلے تھے. جب سال کی قید کے بعد شہزادیاں آئیں آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں چلی گئیں. ہاں میری آقا ذاتی جناب زینب گلیا کا یہ عالم تھا، اگر زر کو دیکھ رہی ہے تو رو رہی ہے، اگر دیواروں پہ نظر پڑتی ہے تو رو رہی ہے. سارے اللہ یہی وہ گھر ہے جہاں سے حسین آتے تھے، میرے اللہ یہی وہ گھر ہے جہاں جبرائیل فرشتہ ہے، سارے اللہ یہی وہ اس مقام پر فرشتے جان لے کر داخل ہوتے تھے. میری آقا ذاتی دن رات رو رہی تھی حسین کے غم میں. سیدہ کی بیٹی حد سے حسینیوں اسی طرح میری آقا ذاتی کے شب و روز گزر رہے تھے. ایک واقعہ عرض کروں. میری آقا ذاتی کا عالم عبرت کا عالم یہ تھا کہ جناب عبداللہ زینب کے شوہر اپنے گھر سے سویرے آتے، آ کر کے تشریف فرما ہو جاتے. جب بدور کی بیٹی کا عالم دیکھتے نا کہ غم کا یہ عالم ہے، حضرت عبداللہ کو جرأت نہ ہوتی، خاموش بیٹھے دیکھتے کس طرح کہوں علی زین العابدین پھوپھی کو گھر میں بھیجو. جناب عبداللہ تشریف فرما کرتے، جناب زینب روتی رہتی. حسین علماء کرام سنا 13-17 روز تک حضرت عبداللہ ہر روز آتے، آ کر کے بیٹھ جاتے، گوشت بدندہ ہوتے، بنت رسول کو دیکھتے رہتے. جب 17 روز جناب عبداللہ نے امام بیمار کے شانے پلایا، رو کر کہا میرے بیمار بیٹے میں تجھے تکلیف نہ دیتا لیکن میری چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ نے مجبور کیا. جب میں گھر واپس جاتا ہوں میری چھوٹی بچیاں پوچھتے بابا ہماری اماں گھر میں آئے گی، ہماری ماں زینب گھر میں نہ بیٹا میں تجھے تکلیف نہ دیتا. سید سجاد احسان کر چھپی بچیوں کے پاس پہنچ کر سر پہ ہاتھ رکھے اپنے گھر میں حسینی. میرا امام مولا علی زین العابدین پھوپھی سے عرض کرتا ہے پھوپھی اماں آپ کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بی بی زینب کو اپنے گھر بھیجو. فضا میں ٹھنڈا سانس بھر کر کے بیٹا میں تو گھر کے قابل رہ گئی، بیٹا میں کو آباد کرنے کے قابل رہ گئی ہوں. نہیں پھوپھی میں بانی شریعت کا بیٹا ہوں، شریعت کا حکم ہے، آپ کے شوہر ہے. جناب زینب جو شناسہ شریعت تھی امام بیزاد بیٹے کے حکم پر تیار ہوئی. جب تیار ہوئی نا تو بی بی رو کر کے ٹھنڈا سانس پر کر کے بیٹا جب میں چلی تھی میرے حسین کا دروازہ بند ہوا. جس حجرے میں میرا حسین بھیا سوتا تھا، جس سیٹ پر حسین سوتا تھا، آج تک اس کا دروازہ بند ہے. جب تک حسین کی سیٹ کا دروازہ نہ کھلے گا یہ چین نہ ہوگا. علی زین العابدین نے کنیز کو حکم دیا میرے بابے حجرے کو وا کر دے. حسین کی کھلنا دوڑ کر کے گئی سیٹ پر گر کا حسین اور میرے مظلوم بھیا بہن مجبوروں کے گھر میں جا رہے ہیں. بی بی نے تیاری کی، میری مظلوم آقا زادی گھر سے تیار ہوئی. ادھر زینب نے تیاری کا ارادہ. حسینیوں میں نے صحیح علماء کرام سے سنا ہے کہ میرے آقا زادے نے جو خون رونا شروع کیا تھا نا، جو علی زین العابدین پر مجبوری کے چند موقع آئے تھے ان میں سے ایک بہت بڑی مجبوری یہ تھی. جب حضرت زینب تیار ہوئی، امام کبھی کسی گھر میں داخل ہوتا ہے کبھی کسی حجرے میں داخل ہوتا ہے. پریشان بھائی کو جناب سغرا نے دیکھا اور کیوں میرے مظلوم بھائی پریشان
بھائیوں سغرا تجھے معلوم آج میری ٹوٹی اپنے گھر جا رہی، آج زینب اپنے گھر جا رہی، آج میرا حسین بابا ہوتا دنیا دیکھتی بھائی کے گھر سے بہن جا رہی ہے، میں کربلا کا لوٹا ہوا مظلوم کیا پیش کروں گا؟ حسینیہ سنو گے میری آقا زادی سغرا نے درود اتارے، بھیا عید میں اور بابا نے مجھے بھی دیے تھے، سکینہ کو بھی دیے تھے، سکینہ کے کربلا میں کام آ گئے، میں آپ کو پیش کر رہی ہوں جناب علی سے اللہ سے در لیے، جناب سغرا سے در لے کر کے پیش کیے، پھوپھی کو ودا کیا، بس چند فکرے سنے، جیسے ہوا میری آقا زادی گھر میں داخل ہوئی، جناب عبداللہ انتظار کر رہے تھے، جناب زینب کربلا کی زمین سے بیٹھنے والی بی بی اپنے شوہر نامدار کے گھر میں خاک پر بیٹھ گئی، جناب عبداللہ تڑپ گئے، او بنت رسول میں تیری قبر کا شناسا ہوں، یہ سیج تیرے لیے ہے، کہا چاہتے جائے عبداللہ میں سے یہاں میں بیٹوں کا پرسہ پیش کروں، تو مجھے بھیجوں کا پرسہ پیش کر، حسینیوں میری آقا بچوں کا پرسہ پیش کر رہی ہے، عبداللہ بھائیوں کا پرسہ پیش کر رہی ہے، جب میری آقا زادی بار بار چادر کو سنبھالنے کے آیا کرتی ہے، بازوؤں پر چادر دے رہی ہے، میری آقا بازو چھپا رہی تھی، چاہے ایک مرتبہ عبداللہ بول کر کہتے بنت رسول تکلیف نہ کر، میں داستان کربلا پڑھ چکا ہوں کہ امت رسول نے زیور پہنائے تھے جن کے نشان آپ چھپا رہی ہیں۔ اپنی چھوٹا مائک لا لے